وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا بھی ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی ہم پلہ، کوئی برابر، کوئی ثانی، بلکہ اللہ نے اپنی صفات میں خود یہ ذکر فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. بے شمار انگنت لا تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا، میرے اور آپ کے حقیقی پیر و مرشد، رہبر رہنما، قائد بلکہ قائد اعظم، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے تلاوت کی ہے، اس آیت کا آسان اور سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے بندے کیا تو یہ سمجھتا ہے، افحسبتم یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ ترجمے میں آپ نے غور کرنا ہے، پہلے بھی بات سمجھ میں آئے گی، آپ کو پورا جمعہ اس ترجمے کے اوپر ہی بات ہوگی. افحسبتم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ
کہ انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دی، فضول میں پیدا کر دی، بے مقصد پیدا کر دی ہے؟ کیا تمہارے بنانے کا مقصد کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں بغیر کسی فائدے کے پیدا کر دیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم لوٹ کے ہماری طرف نہیں ہوگے، پلٹ کے نہیں ہوگا تم نے؟ اگر یہ تم سمجھ بیٹھے ہو، اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہونے کے بعد، دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا، لوٹ کے آنا۔ آپ نے پڑھا نا پہلے اس پارے کے ترجمے میں، پہلے تم کیا تھے؟ مردہ، ثم یحییکم، پھر تمہیں اس نے کیا کیا؟ ثم یمیتکم، پھر تمہیں کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، پھر تم زندہ ہوگے، ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہوگا؟ لوٹ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ آنا تو پڑے گا۔ ہاں اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ، بیکار، بے مقصد پیدا کیا ہے تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ سوچ اپنی بدل۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا پڑے گا؟ کیونکہ زندگی ایک بار ہے، بس ایک بار۔ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ممکن نہیں۔ ہاں انبیاء کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو کیا کرتے تھے، لیکن اب معجزے نہیں ہیں، کیونکہ اب نبوت بھی ختم اور رسالت بھی ختم۔ اب نبوت نہیں رہی، کیونکہ اب دنیا میں کوئی نبی نیا آنا نہیں ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہوگا، اب معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ معجزے انبیاء کے اور اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب نبوت نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب معجزہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ معجزے کا تعلق کس سے ہے؟ نبوت سے۔ جب نبوت نہیں رہے گی تو معجزہ بھی کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں زندگی ایک بار ہے، جب موت آ جائے گی پھر حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، پھر موت کے بعد پھر وہ آخرت کا گھر ہے، پھر دار الجزا ہے، پھر عالم برزخ ہے۔ اب یہ زندگی ختم ہو گئی، اب دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ زندگی۔ تو گویا آیت کا ترجمہ ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور ہم نے لوٹ کے بھی دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ زندگی کا جو ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صرف زندگی کے جو پہلے 7 برس ہیں، پہلے 7 سال، ایک آدمی کی زندگی ہے 50 سال، 40 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، زندگی کے جو پہلے 7 سال ہیں ان کا حساب نہیں ہے۔ 7 سال کے بعد ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر دنیا میں گزرے ہوئے لمحے کا ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ اندازہ کرو کہ یہ حساب کیسے ہے۔ ہماری تیاری ہے، میں بھی اس پیپر میں فیل ہوں، آپ بھی اس میں فیل ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری جی ہماری تیاری بالکل زیرو، بالکل زیرو ہے۔ ہماری آخرت کی تیاری اگر زندگی 50 برس کی ملی ہے، جو 50 برس کی زندگی گزار کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زیرو ہے، جو 70 سال کی عمر میں وہ بھی زیرو، 80 سال والا وہ بھی زیرو ہے۔ تیاری کی کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 50 سال یا 40 سال
یا 30 سال یا 25 سال یا 20 سال میری عمر ہے یا 80 برس میری عمر ہے، اگر اپنی پوری زندگی پر وہ نظر دوڑائے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں؟ کون اپنی زندگی سے مطمئن؟ 70 سال کی زندگی ہو یا 50 سال کی زندگی ہو، 50 برس کی عمر ہو تو 7 سال پہلے نکال دو، باقی 43 سال بن گئے۔ 43 کو ضرب دے 365 کے ساتھ، زندگی کے جتنے بھی یہ دن بنتے ہیں، 10,000 یا 20,000 یا 15,000 جتنے بھی بنتے ہیں، غور کریں یہ جو 50 سال کے دن بنے ہیں یا 70 سال کے یا 80 سال کے جو دن بنے، ان میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہے جو ہم نے صحیح اسلام اور شریعت اور نبی کی سنت کے مطابق گزارا ہے؟ ایک دن بھی نہیں ہے کوئی دن بابا جی؟ کوئی دن نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں۔ دن تو بڑے دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی 1 گھنٹہ آپ تلاش کریں جو صحیح سنت اور شریعت اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے سنا، 1 گھنٹہ بھی، بس یہاں سے آپ نے چھوڑ نکال لیا، اتنا ہی ہمارے لیے کافی کہ 73 برس عمر ہو، 60 برس عمر ہو، 40 سال عمر ہو، میری 42 سال ہے، 42 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح معلوم ہے شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق میں نے گزارا۔ اب مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو کیا کروں، کہاں کھڑا کروں گا میں اپنے آپ؟ اتنی لمبی زندگی میری، سارے کام زندگی میں کیے، عیاشیاں بھی کی، خواہشیں بھی پوری کی، ضرورتیں بھی پوری کی، کاروبار دنیا بھی کیا، کاروبار جہاں بھی کیا، اور آرام بھی کیا، سوئے بھی، اچھا کھایا بھی، اچھے فنکشن بھی اٹینڈ کیے، شادی بیاہ بھی اٹینڈ کیے، کاروبار دنیا بھی کیا۔ اگر نہیں ہو سکا تو 1 گھنٹہ ہم نے سنت کے مطابق دیکھا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائے؟ ہمیں کم از کم اپنی زندگی کو کم از کم اتنا اپنی زندگی میں کچھ کام کر لیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کوئی گنجائش مل جائے، کوئی گنجائش ہم نکال لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے، اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، آرام سے اطمینان سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہی بات دنیا میں، جو اللہ سے ڈرے گا جنت اس کے لیے، جنت اس کے لیے۔ اب یہ غور کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں اللہ نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں جو پیدا کیا ہے، جو آیت ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، تمہیں بیکار، خالی اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد تھا۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ میری اور آپ کی تخلیق اور میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد کو تلاش کریں۔ وہ بھی قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بہت سارے مقاصد نہیں ہیں، ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انسان
ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہی مقصد اصلی ہے، وہی مقصد حقیقی ہے، اور وہی وہ مقصد ہے جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت الہ، عبادت الہ۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہے، جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے اور آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، ہماری پیدائش کا مقصد حقیقی اور مقصد اول اور مقصد آخر وہ ایک ہی ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد حقیقی اور مقصد اصلی وہ اللہ کی عبادت ہے، اب ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے؟ عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھنا صرف عبادت ہے، مسجد میں آ کے قرآن پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت نہیں۔ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ وسیع ہے، بڑا کھلا ڈلا لفظ ہے، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ عبادت کا مفہوم اور اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ عبادت۔ وہ انصاف آپ کرے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو کام سنت کے مطابق ہوگا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ عین عبادت ہے۔ عین کیا ہے؟ عبادت نہیں، عین عبادت۔ جو کام بھی سنت کے مطابق ہو وہ عبادت۔ اور مجھے اور آپ کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ عبادت۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ گویا کہ ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، بیکار نہیں پیدا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے جنوں اور انسانوں تمہاری تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے عبادت الہی، عبادت خدا بندی۔ عبادت تمہارا ایک مقصد ہے بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ شیخ سعدی نے کہا زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس بندے کے اندر بندگی نہیں ہے ہم غلامی کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ جب تک ہم غلامی کریں گے، بندگی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ ہماری حقیقت یہی ہے، میری اور آپ کی حقیقت یہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے عبد ہیں۔ کیا ہے؟ عبد۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے، اللہ کے بندے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنا بندہ۔ کیا بنایا ہے؟ اپنا بندہ۔ لیکن ہم کس کے بندے بن گئے؟ ہم دولت کے بندے، دولت کے پجاری، ہم اپنی شہرت کے پجاری، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے نفس کے پجاری۔ جبکہ اللہ کہتا تم میرے بندے، اور نے کہا نہیں، ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، ہم دولت کے بندے ہیں، ہم دولت کے غلام ہیں، ہم شہرت کے بندے، ہم شہرت کے غلام۔ اللہ کہتا تم میرے بندے، کس کے بندے ہو؟ میرے بندے۔ اور جو جتنی زیادہ بندگی کرے گا اتنا ہی اللہ راضی ہے۔ اب دوبارہ سنیے، میں اپنی بات کو پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، پھر اگلا جملہ پھر میں نے کہا
پہلی آیت جو میں نے پڑھی یہ توجہ میں کرتے رہی، پہلی آیت جو میں نے پڑھی قرآن مجید کی وہ کیا تھی؟ افحسبتم انما خلقناکم ویسا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کر دیے، تمہیں ہم نے کیا کر دیے؟ بیکار پیدا کر دیے، تم یہ سمجھتے ہو؟ افحسبتم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ لوٹ کے آنا پڑے گا، اور تمہیں بیکار پیدا، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے حقیقی، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے جاؤ گے اللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جاؤ، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب تم نے اس امتحان میں کامیاب ہو، اب غور کرے اپنے آپ پر، کیا میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں عبث، بیکار، بے فائدہ، بغیر کسی مقصد کے دنیا میں بنا دیا؟ نہیں، تمہاری تخلیق کا مقصد ہے میری عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت الہی، سنت نبوی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے، وہی عین عبادت ہے جو شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اب اللہ کی رضا کی جب عبادت یہ ہے، اب غور کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری تنہائیاں، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہماری تنہائی، ہمارا انفرادی، ہماری اجتماعی، ہماری گھر میں اور بیرون گھر، میری اور آپ کی زندگی کا اور طریقہ کیا ہے؟ دیکھ لیں، سامنے آپ کو نتیجہ مل جائے، اس کو ضرب دے لیں۔ میری عمر ہے 42 سال، زندگی کے پہلے 7 سال نکال کے 35 سال میری عمر بنتی ہے، ایک سال میں 365 دن ہے، اگر 35 کو ضرب دیا جائے 365 کے ساتھ جتنے دن بھی بنتے ہیں، ایک دن بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا جو میں نے صحیح بیان ہی شریعت کے مطابق گزارا، ایک دن بھی نہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی جواب نفی میں ہے۔ اپنی اپنی زندگی کو سالوں پر اور دنوں پر ضرب دے، جواب نفی، نفی بٹا نفی بٹا نفی بٹا نفی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دن بھی سنت کے مطابق، صحیح شریعت کے مطابق، کہ آج میں صبح اٹھا اور میں نے سنت کے مطابق اٹھ کر میں نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ 70% تو وہ مسلمان ہیں جن کو یہ دعا آتی بھی نہیں، بلکہ زیادہ ہو۔ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، اور جن بیچاروں کو آتی ہے ان میں سے کوئی 5 یہ بھی زیادہ ہے 2% ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ اگر مجھ جیسے گناہگاروں کا یہ حال ہے تو آپ کا کیا حال ہے؟ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ۔ آج کل ویسے پچھلے 15-20 دن سے روز پڑھتا ہوں، لیکن پہلے یہ تھا کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ اس کے بعد اٹھے، واش روم میں گئے، کبھی سنت کے مطابق واش روم میں گئے، کبھی ہم نے سوچے کون سا پاؤں آگے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، وہاں بیٹھنا کیسے گیا۔ میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے دور دراز کے صحرا میں،
پیشاب کرنے کے لیے گئے، پیشاب کرنے کے لیے گئے مسلمان، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا سلمان فارسی کا، پہلے یہودی تھے پھر عیسائی، کہا وہ دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے عورتیں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ کس کا مذاق اڑایا؟ سلمان فارسی، کیونکہ طریقہ وہی تھا جو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا۔ مذاق اڑایا کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں قضائے حاجت اس طریقے سے بیٹھنی ہے۔ سلمان فارسی نے کہا بجائے غصہ کرنے کے، بجائے ناراض ہونے کے، بجائے اس کے کہ گھر بات کو دل میں لیا جاتا، کھڑے ہوئے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور یہودیوں کو جواب دیا اعلانیہ طور پر، خوشی سے، فخر کے عالم میں، کہا میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے جو ہمیں اور ہمیں پیشاب کا بھی طریقہ اس نے بتایا کہ تم نے بیٹھنا اس طریقے سے، تم نے بیٹھنا، پھر وہاں ہم نے قضائے حاجت کرنی ہے۔ بیٹھنا کیسے؟ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے باتھ روم جب جائیں تو سنت طریقہ کیا ہے، بیٹھنا کیسے، اور یہ 10% ہیں ان میں سے وہ 1% عمل کرتا ہوں۔ میں نے بھی زندگی میں 2-4 دفعہ عمل کیا ہوگا، پوری زندگی گزر گئی۔ اللہ مجھے ہدایت دے اور آپ کو بھی۔ پھر نکلے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ واش روم جانے سے پہلے ابھی اپنے گھر کے کمرے میں ہوتے، سیر میں ہوتے، وہیں سے نالا کھولا، شلوار کھولتے کچھ دیر تک۔ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی ہے، وہ سن لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کی شرم و حیا کیا تھی؟ کیا شرم و حیا کیا تھی؟ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی شرم و حیا کا کیا عالم تھا، کیا طریقہ کار تھا؟ پوچھا اللہ کے نبی کتنی شرم و حیا والے تھے، کس سے پوچھا گیا؟ اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی۔ اما عائشہ نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جو جملہ ہے وہ تو ہے تاریخی جملہ۔ اما عائشہ نے کہا میرے نبی کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ پہلے دن کی جو نئی نویلی دلہن ہے، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن، آپ نے مثال دی حدیث کے الفاظ، جو پہلے دن کی نئی نویلی دلہن ہے، اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ شرم و حیا کرتے تھے۔ میرے آقا، میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے شرم و حیا والے تھے، اتنی شرم و حیا، اتنی حیا کہ اتنی حیا پہلے دن کی دلہن بھی نہیں کرتی جتنی شرم و حیا آپ کی۔ اور نمبر، جب آپ کو قضائے حاجت کی حاجت ہوتی پیشاب کی، آپ دور چلے جاتے، اتنے دور نکل جاتے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی گئے کہاں۔ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں دینوں دنیا دور، دینوں دنیا باہر کرے، دین اور دنیا سے باہر۔ ایک حدیث دوسری سنیے، قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جاؤ، بیٹھنے کے قریب ہو جاؤ، پھر اپنے تہمت اور اپنے ادار بند اور اپنے شلوار کو نیچے کرو۔ ایسے کون کرتا ہے؟ حضرت یہ تلخ باتیں ہیں، ان پہ غور کریں کہ ان پر عمل کس نے کرنا ہے، یہ کن کے لیے حدیث ہے، کیونکہ اس پہ نہ تو میں نے کبھی عمل میں نے کیا، نہ آپ نے کبھی کیا ہے، اور نہ کبھی غور کیا ہے، اور نہ کبھی کسی نے ہماری توجہ دلائی ہے ان باتوں کی طرف۔ لیکن ان حدیثوں پہ عمل کون کرے گا؟ اب کوئی اور مخلوق تو نہیں آنی، دعوے دار تو میں ہوں، نبی کا عاشق بھی ہوں، نبی کا دیوانہ بھی ہوں، نبی کا جانثار بھی ہوں، اور بہت بڑا مسلمان ہوں۔ جب اسلام کی بات ہے تو میں کہتا ہوں مجھ سے بڑا تو مان جنے نہیں ہے مسلمان۔
میں تو جنتی ہوں، ہم تو جنتی اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے. کون سے جنتی؟ کس جنت میں جانا میں نے اور آپ نے؟ کون سی جنت ہوگی جس میں ہم اور آپ جائیں گے؟ پہلے وہ جنت کے میں جانے کی کرتوتیں تو بنائیں، وہ کرتوت بنائے، وہ اخلاق بنائے، وہ رویہ بنائے، وہ روش اختیار کرے، وہ طریقہ کار اپنائے کہ جس جنت میں میں نے اور آپ نے جانا ہے. ایسے سوچ کے بیٹھ گئے اپنے گھر کہ ہم جنت میں جائیں گے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم سے ہم نے کام لینا ہے. اللہ کہتا ہے تجھ سے ہم نے کام لینا ہے. کیا کام لینا ہے؟ اے انسان، تجھے بیکار دنیا میں نہیں بھیجا، تجھے بھیجا ہے تو اس سے دنیا میں کام دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ کام لیا. تجھے میں نے اپنا کیا بنا کے بھیجا ہے؟ نائب. نائب، خلیفہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو کیا بنایا ہے؟ خلیفتن فی الارض. زمین میں میرا نائب ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے نظام کو، نظام الہی اور نظام محمدی اور نظام شریعت کو تو نے کائنات کے چپے چپے پہ نافذ کرنا ہے. تو اس سے یہ کام لینا ہے. سب سے پہلے یہ سارے نظام کو، ساری شریعت کو، سارے نظام کو، ساری شریعت کو انہیں اپنے اوپر نافذ کرنا. انہیں کیا کرنا؟ نافذ کرنا. اپنے اوپر. سب سے پہلے قرآن کو، شریعت کو، حدیث کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا. اپنی ذات اور اپنی شخصیت. جب تیری ذات، تیری شخصیت اسلام کے رنگ میں رنگ جائے گی، اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ قرآن کی ہے، ابھی آپ پڑھیں گے. پہلے سپارے کیا ہے، یہ پہلے سپارے کیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ سب سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سب سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ نے یہی کہا لوگوں، اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ سب سے بہتر. اور اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی کامیاب ہو. اے انسان، تجھے بیکار نہیں پیدا کیا، تجھے اس لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں بھیجا کہ تجھ سے میں نے دنیا میں کام لینا ہے. کام کیا ہے؟ کہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کر. اپنی ذات کو اللہ کے دین میں، اللہ کے رنگ میں رنگ لے. اور پھر جب تیری ذات، جب تیری حیثیت، جب تیرا جسم، تیری روح، تیرا اندر، تیرا نفس، تیرا دل، تیرا جسم کا ایک ایک لوتھڑا، ایک ایک حصہ جب اللہ کی شریعت میں رنگ جائے، پھر اللہ کی شریعت کو نافذ کر. پہلے اپنے اوپر، پھر اپنے گھر، پھر اپنے گھر کے افراد. پہلے اپنے جسم کا ماحول بنا، اپنی ذات کو دین کے اندر ڈبو لے. دین کے اندر کیا کر لے؟ ڈبو لے. اللہ کے رنگ میں رنگ جا، جسے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے. سنیے توجہ میری طرف رہے. شاعر کہتا ہے میری ذات بھی مٹی، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی. میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی. میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو، مجھے مٹی ہی رہنے دو. میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی. میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، اور مجھے مٹی ہی رہنے دو. اپنے آپ کو مٹی کر دو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی شریعت میں ڈوب جاؤ.
اور اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر لو. اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر لو. اپنا ایک ایک لمحہ. پھر جب آپ اس شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو, اپنے گھر کے افراد پر نافذ کر لو, پھر معاشرے میں نکلو. پھر کیا نکلو؟ معاشرے میں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نیکی کو جب دنیا کے چپے چپے, کونے کونے, کریا کریا, گلی گلی, نگر نگر, گھر گھر پھیلا دو نیکی. یہ تمہاری ذمہ داری, یہ تمہارے ذمہ کام لگا ہے. فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا, جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے لگا ہوں, کیا کہا فرشتوں نے؟ اعتراض کیا تھا, پڑھا نا آپ نے پہلے سپارے. فرشتوں نے کہا اللہ کیا ضرورت ہے آدم کو بنانے کی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں, ہم کون سے گناہ کرتے ہیں, تو نے کیوں بنایا آدم کو؟ یہ زمین میں جائیں گے, قتل و غارت کریں گے, تسفیک الدماء, خون بہائیں گے, لڑیں گے, جھگڑے کریں گے, فسیر ویفسدون فی الارض, زمین میں فساد پھیلائیں گے, دنگا کریں گے, لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, ان کو کیوں تو بنا رہا ہے؟ اللہ نے کہا انی جاعلک فی الارض خلیفہ, میں اس کو کیا بنانے لگا ہوں؟ خلیفہ. ساری اللہ نے کہا جا انسان تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے ساری کائنات میں تو وہ اللہ کی ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں مخلوق سب سے افضل ہے تو وہ انسان ہے. ہم ہیں ہم, لیکن ایسے نہیں. افضل بننے کے لیے وقت لگے گا. جسے اقبال نے کہا ہے, اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے, مشہور زمانہ شعر اقبال کا, یہ ہے تمہاری تخلیق کا مقصد. تم یہ سمجھتے ہو ہمیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں. اقبال نے کہا اے مسلمان تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ سبق پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, دنیا کی امامت کا. یہ ہے تیرا مقصد. تو کہاں پر بھٹکا ہوا ہے؟ یہ تیرا مقصد ہے, یہ تیری تخلیق کا مقصد ہے, حقیقی ہے. تو کہاں جا رہا ہے؟ اور ہم نے تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی, اللہ کے دین کا پرچار, اللہ کی شریعت کو دنیا کے کونے کونے, چپے چپے میں, کریا کریا, نگر نگر اللہ کے دین کو پھیلا دیے تھے. مقصد تو یہ تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ مقصد یہ نہیں ہے. ہم نے مقصد کیا سمجھا ہے؟ ادھر ذرا بہتر تو جو کرے, سونا نہیں آپ نے, نیچے نہیں دیکھا, بہتر دیکھیں. ہم نے کہا نہیں, مقصد یہ نہیں ہے جو اللہ نے کہا. مقصد حقیقی تو یہ ہے کہ قلعے کنے بہت ہیں, قلعے کنے بہت ہیں, کدی کوٹھی سب تو چنگی ہے, کدا مکان سب تو والا ہے, کدے کپڑے بہترین ہے, کہڑا بہار کے پہلے موقع لگتا ہے, چودھری قلعہ ہے, زمینہ کلیاں ہیں, پٹھے ملے ہیں, پیسہ کس کے پاس ہے؟ ہم نے کہا نہیں, یہ ہے مقصد حقیقی. دنیا میں تو اس لیے ہے اپنی جاہو جلال بنائے, پیسہ کمائے, دولت کمائے, عزت کمائے, اور زمینیں بنائے, اور بادشاہ کمائے, شہرت کمائے, نام کمائے. ہم نے کہا مقصد حقیقی یہ ہے. میرا اور آپ کا مقصد حقیقی تو یہ ہے. پھر یہاں بھی اقبال خاموش نہیں رہا. اقبال نے اپنا رونا رویا ہے امت مسلمہ کے سامنے. سنیے, اقبال کہتا ہے اے امت مسلمہ, یہ دولت دنیا, لفظوں پہ غور کرنا آپ نے, یہ دولت دنیا, یہ رشتہ پہ بند, بتانے رحم و گما, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے,
خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو مال و دولت دنیا ہے، یہ تیرے زیورات، یہ تیری زمینیں، یہ تیرا حشم و حشر، یہ تیرا پیسہ، یہ تیرے زیورات اور یہ رشتے ناتے، یہ رشتہ و پیوند. تو کہتا ہے میرا چاچا فلاں ہے، میرا ماما فلاں کرتا ہے، میرے چاچے کو 6 کلے، میرے مامے کو 50 کلے، میرا وہ افسر، میرے پاس اتنے پیسے، میرے رشتے دار یہ کرتے. اقبال کہتا ہے کن خام خیالی میں تو پڑا ہوا. یہ سارے رشتے ناتے، مال و دولت بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان. یہ رشتے ناتے، یہ دولت پیسہ، یہ تیرے وہم و گمان کے بت ہے. کیا ہے؟ یہ بت ہے جو تم نے اپنے اندر سجائے ہوئے ہیں. یہ بت ہے. ان کی جو پوجا کر رہا ہے تو چاچے کی پوجا، مامے کی چودر کی پوجا، کسی کے ساتھ تعلق داری کی پوجا، کبھی کس کی پوجا، کبھی کس کی پوجا، کبھی دولت کی. یہ تو نے اپنے اندر وہم و گمان پالے ہوئے، ان میں حقیقت کچھ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقی کامیابی کس کو ملے گی؟ بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کو جو سمجھے گا وہ حقیقی کامیابی کی طرف جائے گا. وہ حقیقی کامیابی اور حقیقی مقصد کو، ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کو حقیقت میں کس نے سمجھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس، میرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میرے پاس یونائٹڈ گاڑی ہے. اگلا ٹارگٹ ہے کہ میں سوزوکی لینی ہے 110. جڑی ملک صاحب، اگر ملک صاحب کے پاس 110 ہے، ان کا اگلا ٹارگٹ ہے کہ نہیں یہ 2 سال استعمال کر لیا، 1 to 5 تو اس میں آتی ہے 3 لاکھ کی وہ ہو. اگر کسی کے پاس 1 کلہ پہلی ہے، اس کی خواہش ہے کہ 2 کلے ہو جائے. کسی کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جائے. میری بھی خواہش یہی ہے، آپ کی بھی یہی ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس مصلی رسول پہ، اپنے بارے میں بھی. پھر ہم نے کبھی دین کے ٹارگٹ اپنے ذہن میں سیٹ نہیں کیے. کبھی کوئی دین کا ٹارگٹ، کوئی دین کا ہدف کوئی میرے ذہن میں آیا کہ آج میں نے دین کا یہ کام کیا ہے، اگلے 15 دن میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے میں نے یہ کرنا ہے، اگلے مہینے میں نے یہ کرنا ہے. کبھی اللہ کی قسم نہ میں نے سوچا نہ آپ نے سوچا ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد دنیا کمانا ہے. اگر دنیا کمانے میں عزت مل جائے تو رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ عزت میرے اور آپ کے مولا، آقا اور مولا، مدینے کے سردار، مکے کے نور یتیم، شافی محشر، سید الکونین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی. اگر عزت کا، دولت کا معیار یہی ہے، اگر آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کا معیار دولت ہے، اگر دولت کی کسوٹی پر، اس کے پیمانے پر عزت بنتی تو سب سے زیادہ دولت محمد رسول اللہ کے پاس ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد نہیں وہ حدیث؟ سنیے، اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، سرداران قریش نے بلایا. کسے؟ آپ کے چاچا ابو طالب. کس کو بلایا؟ ابو طالب کو. آپ کے چاچا ابو طالب کو بلایا. سرداروں نے قریش نے، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ابو طالب محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دعوت کا پیغام لے کے کھڑا ہوا ہے، کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ. یہ پیغام یہی اسٹاپ کر دے، یہی روک دے، یہی روک دے، آگے نہ بڑھے. جب محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرب کے جس سردار کی بیٹی کے اوپر ہاتھ رکھے ہم اس کا نکاح محمد سے کروا دیتے ہیں. عرب کا سردار، سب سے بڑا سردار، کس سردار کی بیٹی کو اگر محمد اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں. اور دنیا کا سارا مال و دولت جس پر بھی محمد اپنی انگلی رکھیں گے ہم محمد کے قدموں میں ڈالتے ہیں صلی اللہ
علیہ وسلم. بس اس کی ایک ہی شرط ہے، ساری دنیا محمد کے قدموں پر وقت دے گے، لیکن محمد سے کہو کہ یہ دعوت کا پیغام ہے، یہی لو، آگے نہ دیکھے گا. جب ابو طالب آئے اور بھتیجے سے کہا، بھتیجا قریش مکہ نے پیغام بھیجا ہے. کیا کیا کہا؟ یہ جب پیغام سنا تو میرے آقا نے بے ساختہ کہا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، کہ لو مشارقہ و مغاربہ لغدت فی دریائہ، اگر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا سارا خزانہ اور ساری دولت بھی اگر میری جھولی میں ڈال دی جائے تو پھر بھی میں اپنے اس پیغام سے باز نہیں. ساری دنیا کی دولت، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری دنیا کے خزانے اگر محمد کی جھولی میں ڈال دے پھر بھی محمد اس پیغام محمدی سے اور اس پیغام سے باز نہیں آئے. پھر مارے کھائی. اللہ کے نبی کون سے مالدار تھے؟ کون سی زمین تھی؟ کون سا خزانہ تھا؟ کون سے پیسے تھے؟ کیا وراثت چھوڑ کے گئے تھے؟ آج ہمیں فکر لگی ہوئی ہے. ایسا اکھاں کھولو ذرا، اکھاں بند کر. آج ہمیں فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا جوان، میں نے اس کے لیے کوئی زمین چھوڑی ہے، کوئی گھر چھوڑا ہے، اس کے لیے کچھ بنایا اور اس کے لیے کوئی سیونگ کی ہے. سیونگ اس کے مستقبل کے لیے میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی پیسے اکٹھے کیے، کوئی زمین خریدی ہے، کوئی کاروبار کیا. اللہ کے نبی نے کون سا کاروبار سوچا تھا؟ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ کرے تو دنیا کمائی کلال ثابت. میرے نبی نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الانبیاء لن نورث درہمن ولا دینارا، انبیاء کی وراثت پیسہ، دولت اور زمین نہیں ہوتی. انبیاء کی ایک ہی وراثت ہے، کیا؟ علم. علم انبیاء کی وراثت. کیا چھوڑ کے گئے تھے اللہ؟ کیا کر کے گئے تھے؟ علم، اسلام. ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے کائنات کے امام. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ دنیا بنائی ہی کس کے لیے؟ میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. آپ کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں ہے. کیا چھوڑ کے گئے؟ کیا تھا گھر؟ اگر سوالی آتا ہے سائل مانگنے کے لیے، ہے کچھ گھر میں؟ بخاری کے لیے اما شاہ نے کہا، اللہ کے نبی پوچھا کہ عائشہ کیا ہے گھر میں؟ کہا ایک ہی کھجور ہے. آج کتنی؟ ایک ہی کھجور. اور اسی سے آپ نے رات کو افطار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ روزہ افطار کرنا. سوالی آیا، کہا دے دو. سوالی کو خالی نہ بھیجو، اس کو دے دو. میرا اللہ مالک ہے، میرا اللہ مالک. یہ دولت تھی. لیکن حالت کیا تھی؟ نبی کی دعوت کیا تھی؟ نبی کی تبلیغ کیا تھی؟ کہ ساری رات اتنی دیر قیام کرتے، کھڑے ہوتے، نوافل پڑھتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے. کیا پڑ جاتے؟ ورم، سوج جاتے. تو میرے دوستو، میرے بھائی، 100 باتوں کی ایک بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، بیکار نہیں. تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا. تم سے کام لیا ہے اور تمہارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پہلے نیکی کو اپنی ذات پر اپلائی کرو، خود نیک بن جاؤ. پھر اپنے گھر والوں کو نیک کرو، پھر معاشرے میں چپا چپا، کریا کریا، نگر نگر، کونا کونا، گلی گلی امر بالمعروف، نیکی کو عام کرو. نیکی کو کیا کرو؟ عام کرو. ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، برائی سے روکو، برائی سے توکو. یہی تمہاری ذمہ داری ہے.
یہی تمہارا مقصد حقیقی ہے تمہاری پیدائش کا۔ اور پھر ایک اور شعر جو اکثر میں سنایا کرتا ہوں، شاعر نے بھی انسان کی پیدائش کے مقصد کو اس شعر میں قلم بند کر دیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان، ورنہ قات کے لیے کم نہ کر رو بیان۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا